اب یہ جو اسٹریٹ چائلڈ کا پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ کامیابی مل رہی ہیں. ویسے تو مسلم ہینڈز کافی زیادہ ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہے، لیکن جو اسٹریٹ چائلڈ سے بھی مسلم ہینڈز کو اور میدان کو جو ایک پذیرائی ملی ہے، اس کا بتائیے کہ آئیڈیا کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کب سے آپ ان لڑکوں کو، شامر جیسے لڑکوں کو، میں اس دن دیکھ رہا تھا تقریباً 40-45 لڑکے تو آپ کے لوپ میں ہوتے ہیں اور بڑا ایک سیٹ اپ ہے آپ کا اس حوالے سے. جی، ارسلان نصرت صاحب بیسیکلی ان کا یہ خواب تھا، اور جب وہ پہلی دفعہ برازیل میں جو ورلڈ کپ ہوا 2014 میں، اس ورلڈ کپ میں پاکستان سے ایک ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان ٹیم نے ہمارے انٹرنیشنل آفس کا رابطہ کیا. تو ارسلان صاحب سے ان کا بیسیکلی ایک بنیادی رابطہ تھا، جن کا یہ خواب بھی تھا کہ پاکستان کے اندر یار یہ بھی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر، اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے وہ جو لوگ تھے وہ اس کو کنٹینیو نہ کر پائے، تو انہوں نے اس ڈائریکشن کو آگے چوز کیا کہ کیوں نہ ہم ان بچوں کی جو ہے باغ دوڑ سنبھالیں، ان کی خدمت کا سفر جو ہے کیوں نہ ہم اپنے کاندھے پہ لے لیں اور ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور اس کے بعد پے در پے ہر سال ناروے کپ کی صورت میں، کوتھیا کپ چائنا کی صورت میں، رشیا کا جو ورلڈ کپ ہوا اس میں، پھر قطر کا ورلڈ کپ ہوا اس میں، اور اب ریسنٹلی جو ناروے کپ 2023 میں ہوا اس میں پاکستان کی مختلف ٹیموں نے شرکت کی. کچھ ہمارے ایسے پلیئرز تھے جو 2 ایونٹس کھیل چکے ہیں کیونکہ ان کی عمر 18 سال سے کم تھی. بیسیکلی پاکستان کے گلی کوچوں کے بچوں کے مستقبل کو سپورٹس کے ذریعے محفوظ بنانا میدان کا ایک خواب ہے. رائٹ ٹو آئیڈینٹی، اس کی شناخت کا حق، رائٹ ٹو پلے، اس کے کھیلنے کا حق، اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیٹ، اس کی تعلیم کا حق. یہ تینوں وہ حق ہیں جو ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. ریاست کمزور ہے، ریاست کے پاس وسائل نہیں ہیں، ریاست پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے جو آؤٹ آف سکولز ہیں ان کے لیے فکر مند ہے، اور 18 لاکھ بچے پاکستان میں اسٹریٹ چائلڈ کہلاتے ہیں. حسنین صاحب، یہاں پر اسٹریٹ چائلڈ کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹ چائلڈ ہوتا کیا ہے. ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں تاکہ لوگ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کریں. ہم ان کو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم چونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کھیلوں کے ذریعے بچے کو فروغ کرنا چاہتے ہیں، بچے کی شخصیت کو فروغ کرنا چاہتے ہیں. اور کھیل ایک ٹول ہے. جو بچہ دن میں 10 سے 12 گھنٹے اپنے والد کی سپرویژن کے بغیر، اپنے والد کی نگہداشت کے بغیر گلی کوچوں میں وقت گزار دے، وہ اسٹریٹ چائلڈ کہلاتا ہے. اور ہمارے عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ والدین کیونکہ پریشان حال ہیں، غربت پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تو لوگ اپنے بچوں کی وہ کیئر نہیں کر پاتے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کا بچپن ہے اور اس بچپن میں ہم ان سے کام لیتے ہیں. چائلڈ لیبر پاکستان میں عام ہے، لا بن چکا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تعداد میں کم ہونا اس چیز کو اور زیادہ جو ہے نا پروموٹ کر دیتا ہے. تو ہم ان بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں. پاکستان میں 17 کلبز ہیں جن کلبز کو ہم نے میدان کے اس پروجیکٹ کے ساتھ انگیج کیا. ان کلبز کے لوگوں کو سپورٹ کیا. کیسے کہ ان کے کوچ کو ہم نے اسٹائپنڈ دے دیا، ان کو کٹس پرووائڈ کرتے ہیں پورا سال، اور اس میں فارورڈ سپورٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاون، ایک بہت بڑا معاون ہے جو کہ ان بچوں کے لیے خیر کے لیے ہمارے ساتھ کام کو جوڑتا ہے. پھر ان کلبز کے ذریعے ہر سال ہم نئے ٹیلنٹس کو اکٹھا کرتے ہیں. ورلڈ کپ کے لیے 1 سال کا کیمپ لگاتے ہیں، اور جو ہمارے مختلف کپس جیسے ناروے کپ ہے تو 3 ماہ کا کیمپ جو ہے میرپور آزاد کشمیر میں، جہاں پر مسلم ہینڈز کا ایک بہت بڑا آسٹرو ٹرف اسٹیڈیم موجود ہے جو کہ اپنے ڈونرز کے تعاون سے ہم نے بنایا. پاکستان کا 7واں اور آزاد کشمیر کا پہلا فیفا سرٹیفائیڈ اسٹیڈیم ہم نے وہاں پر ڈیولپ کیا، آسٹرو ٹرف. تو وہاں پر فٹ بال ہاؤس میں ہم اس کو رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے ان بچوں کی نگہداشت، ان کا کھانا پینا، ان کی تربیت، ان کی سوشو سائیکو کونسلنگ، تاکہ جب کل کو یہ سفیر بن کے پاکستان کی نمائندگی کریں تو یقیناً وہ پاکستان کا ایک اچھا امیج لے کے جائیں. تو ان اسٹریٹ چائلڈ بچوں کے پروجیکٹ پہ کام کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ یار یہ بچے جو ایسی صلاحیتوں کے حامل ہیں کہ جن صلاحیتوں کو کبھی پرکھا ہی نہیں گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو مقامی کھیل ہوتے ہیں، ہمارے جو مقامی مقابلہ جات ہوتے ہیں، ہمارے جو زرعی مقابلہ جات ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان کی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ مقامی اور علاقائی ٹیلنٹ کو نکالا جائے، نکھارا جائے اور نیشنل لیول پہ لے کر آئے. پھر نیشنل گیمز ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایک اچھی کوشش ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی. محدود وسائل ہے، آپ کو پتہ ہے اکنامیکل ایک کرنچ چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ. تو ہم نے دیکھا کہ ان بچوں کو، جو اسٹریٹ چائلڈ بچے ہیں، جو تعلیم سے بھی دور ہیں، جو اسکولوں میں تو پڑھ نہیں سکے، بیسیکلی وہ جو گیمز ہیں وہ اسکولز کے بچوں کے لیے زیادہ ہیں کیونکہ وہ اسکول کے ذریعے ہی ان کی سلیکشن ہوتی ہے. اب ان بچوں کا کون والی وارث ہے جو اسکول ہی نہیں جا سکے؟ جیسے ابھی شامر نے بتایا کہ میں 7th کے بعد اسکول نہیں جا سکا. میرے والد نے کہا کہ بھئی پیسے نہیں، اب اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، اپنا کام. بالکل.